کے شعبے کی اس کامیابی کے بعد کی جا سکی ہے جس میں کورونا کی عالمی وبا کی تیسری لہر اب یہاں سے گزر چکی ہے اور اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی یومیہ یعنی روزانہ کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے اور اس وائرس کے خلاف ویکسین حاصل کر لینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں صحت کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 607 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید 1128 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور کسی مریض کے فوت ہونے کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر اور جمہوریہ یونان کے وزیر امیگریشن جناب نوٹیس میٹراکیس کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات میں نقل مکانی کرنے والوں کے مسائل، امیگریشن کے چیلنجوں، افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کو امدادی سامان اور مدد پہنچانے کی مشکلات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ یونان نے قطر کی جانب سے افغانستان کو فراہم کی جانے والی انسانی امداد کی کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے اور افغانستان کے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے قطر چیریٹی کی جانب سے شام میں گندم کی قیمتوں میں مدد کے لیے لیڈنگ پروگرام کی تعریف کی ہے۔ یہ پروگرام اب اپنے تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہے جس کے ذریعے شام میں گندم کی کاشت اور روٹی کے حصول میں مدد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک مکمل اور پائیدار پروگرام پر مشتمل ہے جس کے ذریعے ہمارے شامی بھائی گندم کے بیج سے لے کر روٹی کے حصول تک فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ قطر الخیریہ نے بتایا ہے کہ اس نے شام کے شمال مغربی علاقے میں شہر حلب کے نواح میں گندم کے بیج کی اقسام میں اضافے کے لیے 2 اسٹیشنوں پر کاشتکاری شروع کر دی ہے اور یہ عمل گندم کے حصول میں اس کے اہم سلسلے کی مدد کا ایک حصہ ہے۔ قطر چیریٹی نے مزید بتایا ہے کہ یہ منصوبہ شام کے لیے مخصوص انسانی سرمایہ کاری کے فنڈ کی پارٹنرشپ میں کام کر رہا ہے۔ قطر نے حکومت اور شہریوں کے درمیان قربت کی کیٹیگری میں سن 2021 کا جدت یعنی انوویشن کا ورلڈ سمٹ آن ڈیجیٹل ایوارڈ جیت لیا ہے۔ قطر کو یہ ایوارڈ اسمارٹ قطر کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر مشتمل تسمو پلیٹ فارم پر دیا گیا ہے۔ جدت کے اس عالمی ایوارڈ کے حصول کے لیے دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کی جانب سے 800 منصوبوں کو بطور امیدوار پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ ایوارڈ قطر کے تسمو پلیٹ فارم کے حصے میں آیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قطر ایک سمارٹ ملک بننے کے لیے اپنے تمام سسٹمز کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب روس یوکرین سرحد پر پائے جانے والی کشیدگی اور ٹینشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولاڈیمیر پوٹن نے آج ٹیلی فون پر اس بحران کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ یوکرین پر روس کی ممکنہ چڑھائی کے بارے میں مغربی تنبیہوں میں اضافے کی فضا میں کئی مغربی ملکوں نے اپنے اپنے شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ یوکرین سے نکل جائیں اور ان میں تازہ ترین اپیل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن نے اپنے شہریوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر کییو کو خیر بات کہہ دیں۔ ادھر برطانیہ کے مسلح افواج کے وزیر جیمز ہیبی نے آج ہفتے کے روز اپنے ملک کے باشندوں سے کہہ دیا کہ وہ فوری طور پر یوکرین سے نکل آئیں۔
ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے نیٹو کے ملکوں کی جانب سے کسی بھی جارحیت کے مقابلے میں اپنی سلامتی کی حفاظت کی خاطر یوکرین کی سرحدوں کے قریب اپنے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی جمع کیے ہیں۔ یوکرین نے روس کو 48 گھنٹوں کی مہلت دی ہے کہ وہ اس کی سرحدوں کے قریب اور کرائمیا میں اپنی فوجی سرگرمیوں کی وضاحت کرے، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر روس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تو پھر وہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اگلے چند روز میں اپنے مزید 3000 فوجی پولینڈ روانہ کر دے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں اطراف سے فوجوں کا اجتماع اس علاقے میں کسی جنگ کا پیش خیمہ ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ بیانات جھوٹ اور اشتعال انگیزی پر مبنی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس کی روح سے ان کا ملک اس کے ہاں موجود افغان سینٹرل بینک کے $7 بلین کی رقم میں تصرف کر سکے گا۔ یہ رقم امریکہ کے مالیاتی اداروں نے اپنے ہاں سیل کر رکھی ہے، جبکہ افغان عوام ایک خطرناک انسانی بحران سے دوچار ہیں۔ امریکی صدر کے اس اقدام پر زبردست بحث چھڑ گئی ہے۔ میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن اس میں سے آدھی رقم 11 ستمبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی فیملیز کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے مخصوص کر دیں گے، اور بقیہ آدھی رقم افغانستان میں انسانی امداد کے طور پر خرچ کی جائے گی۔ طالبان نے امریکی صدر کے اس فیصلے پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ طالبان گزشتہ نومبر میں کانگریس سے اپیل کر چکے ہیں کہ افغان سینٹرل بینک کے ایسٹس یعنی اثاثے بحال کر دیے جائیں تاکہ ملک کی سخت انسانی اور اقتصادی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل آج اپنا ایک اجلاس بلا رہی ہے جس میں پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے جانے والے روڈ میپ پر رائے شماری کرائی جائے گی۔ واضح رہے کہ آج سے 2 روز قبل پارلیمنٹ نے فتحی باشاغا کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا تھا، جبکہ عبدالحمید الدبیبہ کا کہنا ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے نتائج کے مطابق وہی ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو اس طرح وہاں ایک نئے بحران کا اندیشہ ہے۔ عبدالحمید الدبیبہ نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ بیکار اور دھاندلی پر مشتمل ہے، اور مسئلے کا حل نئے انتخابات ہیں، اور وہ 17 فروری کو لیبیا میں نئے انتخابات کرانے کے منصوبے کا اعلان کر دیں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سب سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبیا کے استحکام کی حفاظت کریں، اور لبنان کی مدد کرنے والے عالمی گروپ نے لبنان سے متعلقہ حلقوں سے کہا ہے کہ وہ لبنان کے اندر اور باہر انتخابات کرانے کے لیے ضروری مالی وسائل مختص کر دیں۔ اس گروپ نے اپیل کی ہے کہ پروگرام کے مطابق اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو آزادانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ اور جامع انتخابات کرائے جائیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ ملک میں کورونا کی پابندیوں میں بتدریج نرمی سے متعلق کابینہ کے نئے فیصلوں پر عمل درآمد آج سے شروع ہو گیا ہے۔ قطر کے پروگرام تسمو پلیٹ فارم نے ایک عالمی برتری میں جدت کا عالمی ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یوکرین میں جنگ بگل بجا رہی ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ روس عنقریب یوکرین پر چڑھائی کر دے گا۔ روس نے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا ہے، اور مزید کئی ملکوں نے اپنے اپنے شہریوں کو یوکرین سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔